الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف محترم دوستوں بزرگوں، مومن کے دل کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. کبھی اللہ کی رحمت سے امید اور کبھی اللہ کا خوف، اور یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی امید بڑھ جاتی ہے، کبھی خوف بڑھ جاتا ہے. کبھی بندے کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور میرا انجام اچھا ہوگا. کبھی خوف غالب ہوتا ہے کہ بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کی عظمت کو بندہ سوچتا ہے، اس کی جلالت شان کا خیال کرتا ہے، تو پھر خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی میں چاہیے کہ خوف غالب ہو، کیونکہ جوانی میں نفس کا زور ہوتا ہے. تو جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، نفس کا زور ٹوٹے گا اور انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ اللہ ضرور کرم کرے گا، میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور میرے لیے بہتری کا فیصلہ ہوگا. اللہ کا خوف ایسی نعمت ہے کہ اللہ والے ہمیشہ ہر زمانے میں اللہ سے یہ مانگا کرتے ہیں. تو آج بھی اللہ سے جہاں ہم اور بہت ساری نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ سے اللہ کا خوف بھی مانگنا چاہیے. اللہ کا خوف ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیکی میں لگا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے.
اگر اللہ کا خوف نہ ہو، قبر کا خوف نہ ہو، آخرت کا خوف نہ ہو، تو گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا، اور جس کا دل ایمان سے خالی ہو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں یہی چیز عام ہے۔ اب تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر جس طرح کے اعمال آسمان کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح کے فیصلے ہمارے لیے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ جتنا آج کل کے زمانے میں گناہ کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، شاید کبھی ایسا سمجھا گیا ہے، بلکہ اب تو گناہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ کاروبار میں دیکھو، معاملات میں دیکھو، تعلقات میں دیکھو، جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے۔ اور جھوٹ پر قرآن کریم کا کیا اعلان ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ لعنت قرآن کریم میں جو بتائی گئی ہے یا کافروں کے لیے ہے یا ظالموں کے لیے ہے یا پھر جھوٹوں کے لیے ہے۔ جب چھوٹے بڑے شہری دیہاتی پڑھے لکھے ان پڑھ سارے کے سارے جھوٹ میں لگ جائیں گے اور ہر طرف لعنت ہی لعنت کا ماحول بنے گا تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ پھر حکمران بھی اسی طرح کے ملیں گے جس طرح کے ہم اعمال کر رہے ہیں، جس طرح کا ہم نے ماحول بنا رکھا ہے۔ جب فیصلہ ہی ایسا ہو، جب کام ہی ایسے ہوں کہ لعنت والے کام علل اعلان ہو رہے ہوں، عام ہو رہے ہوں، ہر جگہ ہو رہے ہوں، تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور جب تک رحمت نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہوں۔ اسی طرح غیبت ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں غیبت نہ ہو رہی ہو۔ ہر جگہ پر ہر ماحول میں غیبت چل رہی ہے، اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جا رہا، برائی بھی نہیں سمجھی جا رہی، حالانکہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح چغلی ہے، بد نظری ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ ان کو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حلال حرام کا فرق ختم ہو گیا۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی دکان پر جا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا خوف دل سے ختم ہو گیا۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں اور عملی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نافرمانی کس ذات کی ہو رہی ہے۔
جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی عظمت کو دیکھے، اس کی بڑائی کو دیکھے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اس کی نعمتوں کو دیکھے، اس نے کتنا بڑا کرم کیا، انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد صحیح سارے واضح عطا فرمائے، پھر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی عظمت کو دیکھے، اللہ کے احسانات کو دیکھے اور گناہوں سے بچنے کی فکر کرے۔ پہلے وقتوں میں اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ کا ایسا خوف ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بستی کے باہر تھوڑا چہل کرنے کے لیے نکلے تو ایک پہاڑی پر نظر پڑی۔ پہاڑ خشک تھا، بے رونق تھا۔ ایسے دل میں خیال آیا، اور یہ خیال کوئی بری بات نہیں ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے کہ سامنے جو بھی منظر ہو خوبصورت ہو۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا، یہ پہاڑ خوبصورت ہوتا، اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ جیسے ہی خیال آیا فوراً ڈر گئے کہ یہ جو پہاڑ کی جو بھی صورتحال ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، اب اللہ کی مرضی، اللہ جس طرح بھی بنائے۔ فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب تم اللہ کو مشورہ دینے والے بن گئے۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے جو بھی بنایا اللہ نے بنایا، ٹھیک بنایا، جس طرح اللہ نے بہتر سمجھا ویسے بنایا۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا کہ تم اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تمہیں کمی نظر آ رہی ہے، اتنا ڈرے، اتنا دل میں خوف پیدا ہوا کہ دل میں ارادہ کیا جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میری یہ کوتاہی اللہ نے معاف کر دی ہے، اس وقت تک میں روزے رکھوں گا، کھانا پینا چھوڑوں گا۔ اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ ہمارے زمانے کے قریب کے زمانے کے جو اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، بہت بڑے علامہ بھی تھے، اور ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی نفس کی اصلاح کے لیے اس طرح کی سزا دینا مناسب ہے کہ اگر نفس کوئی کوتاہی کرے تو بندہ اپنے نفس کو سزا دے، یا روزے رکھنا شروع کر دے، یا نفل عبادت کرنا شروع کر دے، یا یہ تہیہ کر دے کہ اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچہ کر دے۔ تو اس طرح کی سزا اپنے آپ کو دینا جائز ہے کہ صدقہ کروں گا، نفل پڑھوں گا۔ اور اس طرح کے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی ملتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں خیال باغ کی طرف چلا گیا تو پورا کا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اعتراض کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ میری اس بات پر ناراض ہو جائے۔ تو اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب میں روزے رکھوں گا جب تک مجھے یہ اندازہ نہ ہو جائے، میرا دل مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ نے میری یہ کوتاہی معاف کر دی ہے،
حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ سامنے کا منظر خوبصورت ہو۔ تو ان اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب روزوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اچانک قریبی بستی میں کوئی کام پڑ گیا، کام کے سلسلے میں وہاں گئے، دیکھا تو وہاں تو ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور بڑی دعوت کا اہتمام ہے، کافی لوگ جمع ہیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو اصرار کیا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے خوشی کا موقع ہے، ہم نے بڑی دعوت کا اہتمام کیے ہیں۔ تو حضرت نے انکار کیا کہ میں آپ کا روزے رکھ رہا ہوں اور میں مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نفل روزے ہیں، پھر آپ رکھ لینا، آج مہربانی کریں، ہماری خوشی کا موقع ہے۔ وہ اصرار کرنے لگے، حضرت انکار کرنے لگے، آخر ان سب نے کہا کہ چلو آپ یہ بتائیں کہ آپ روزے کس وجہ سے رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے مجبوراً وجہ بتا دی کہ اس طرح سے میں گھر سے باہر نکلا، اس طرح پہاڑ پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کاش یہ پہاڑ خوبصورت ہوتا، اس پر سبزہ ہوتا، کتنا خوبصورت لگتا، اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ نے جیسے بنایا، جو بنایا ٹھیک بنایا، میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کروں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میری اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل روزے رکھنے شروع کیے۔ تو آج کل میں نفل روزے رکھ رہا ہوں۔ بستی والوں نے جب سنا تو کہنے لگے واہ یہ بھی بڑا کی بات ہے، جیسے کہ آج کل کے ماحول میں بھی ایسے ہوتا ہے، کسی کو اگر کوئی بندہ اظہار کر بیٹھے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، دنیا کیا کیا کر رہی ہے، تو اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے ایسے ہی کہا، حتیٰ کہ لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ مہربانی کریں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ ہماری دعوت قبول کر لیں، اگر آپ کی اس غلطی پر جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے ہیں، اگر اس پر اللہ کا عذاب آئے تو ہم سارے کے سارے مل کر بھگت لیں۔ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نادانی میں، ناسمجھی میں بندہ ایسے کلمات منہ سے نکال دیتا ہے کہ سارا کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر پیروں فقیروں کے دروازوں پر دھکے کھاتا ہے، یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ بے خیالی میں اس نے منہ سے کیا لفظ نکالے جس سے یہ آج کل پکڑ گئے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر بڑے سے بڑا پیر بھی نہیں چھڑا سکتا، پھر تعویذ پہ تعویذ بھی لیتا ہے، وظائف پر وظائف بھی کرتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے جب اس طرح بات کی تو یہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، یہ اور زیادہ ڈر گئے، فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی، جلدی سے وہاں سے نکلے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ جیسے ہی یہ وہاں سے نکلے ہیں، اللہ نے اس بستی پر ایسا عذاب بھیجا کہ ساری بستی والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ بات کوئی بڑی نہیں تھی، صرف اس بات پر پکڑ آئی کہ تم نے معمولی سمجھ لیا اس بات کو کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تم سارے کے سارے بھگت لوگے۔ آج بھی ہم یہ کلمات
جہاں کہیں بھی آپ جائیں سننے میں آتے ہیں، اور نہ یہ کلمات کہنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اس محفل میں سننے والے ڈرتے ہیں، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی سمجھانے والا ہے، جس کی وجہ سے زندگی عذاب بن چکی ہے۔ اب یہ کیفیت کیسے نصیب ہوگی؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ